الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات چل رہی ہے فضائل درود و سلام کے تعلق سے. اسی تعلق سے حضرت شیخ محمد ابو شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، جلیل القدر بزرگ علماء راسخین سے ہیں. آپ دن میں 1000 بار اور رات میں 1000 بار درود پاک پڑھتے. امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی طبقات میں کہا کہ آپ بکثرت درود پڑھا کرتے تھے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت زیارت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. آپ نے بیداری کے عالم میں بھی اپنی آنکھوں سے 725 ہجری میں جامع ازہر کے میدان میں سرکار کو دیکھا. سرکار نے اپنا دست اقدس آپ کے دل پر رکھا. یہ ساری برکتیں کثرت درود کی وجہ سے تھی. سبحان اللہ. امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نور الدین شوفی رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں میں سے ہیں جو بیداری میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے. آپ جہاں جاتے مجلس الصلاۃ علی النبی قائم کرتے. مکہ، مدینہ، بیت المقدس، مصر، شام، یمن وغیرہ میں اس مجلس کے موجد آپ ہی ہیں. حتیٰ کہ 797 ہجری میں جامع ازہر میں بھی آپ نے مجلس الصلاۃ علی النبی منائی. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں بچپن ہی سے درود پاک کا شوقین تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں بچوں کو جمع کرتا، صبح کا کھانا دیتا اور کہتا اسے کھاؤ. ہم سب مل کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. ہم دن کا اکثر حصہ درود پاک پڑھنے میں گزارتے. آپ ہر روز 10,000 بار نہایت ادب سے درود پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور شیخ احمد زواری رحمۃ اللہ علیہ ہر روز 40,000 بار درود پاک پڑھتے تھے. سبحان اللہ. امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کا ذکر اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود پڑھا ہے، میرا سینہ کھول دیا گیا ہے. سبحان اللہ. پس جس نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنا شغل بنایا، وہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے دونوں جہاں میں کامیاب ہوا. بے شک آپ فرماتے ہیں کہ سلسلہ طریقت میں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے. درود پڑھتے پڑھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسائی حاصل ہوتی جاتی ہے. درود کی کثرت سے عالم بیداری میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہی بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے عالم بیداری میں 75 مرتبہ سرکار کی زیارت کی. سبحان اللہ. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ مجھے کثرت درود پاک کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح حاضری نصیب ہوتی جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حضوری ملتی تھی. سبحان اللہ.
حضرت مسعود رازی رحمت اللہ علیہ جو کہ ملک فارس کے صلحاء میں سے تھے، ان کا کام یہ تھا کہ وہ موقف یعنی مزدوروں کے ٹھہرنے کی جگہ میں جاتے اور جتنے مزدور مل جاتے ان کو اپنے مکان میں لے آتے۔ ان مزدوروں کو یہ گمان ہوتا کہ شاید کوئی تعمیر وغیرہ کا کام لیا جائے گا، لیکن حضرت موصوف ان کو بٹھا کر فرماتے درود پاک پڑھو، سبحان اللہ، اور خود بھی ساتھ بیٹھ کر پڑھتے۔ جب عصر کا وقت، چھٹی کا وقت آتا تو ان کو پوری مزدوری دے کر رخصت فرما دیتے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی بنا پر عالم بیداری میں سرکار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کے دونوں بازوؤں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کا سر زیر عرش ہے اور دونوں پاؤں تحت الثری میں ہیں۔ روئے زمین پر آباد مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں۔ میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود پڑھتے ہیں تو اس فرشتہ کو اذن الہی ہوتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے بحر نور میں غوطہ زن ہو، اور وہ غوطہ لگاتا ہے، اور باہر نکل کر جب وہ اپنے بازوؤں یعنی پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے جس قدر قطرات ٹپکتے ہیں ان میں سے ہر ایک قطرہ سے اللہ تعالی ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالی نے مجھے وہ رتبے دیے ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملے ہیں، اور مجھ کو سارے نبیوں پر فضیلت دی، اور میری امت کے کئی اعلیٰ درجے مقرر فرمائے کہ وہ مجھ پر درود پڑھتے ہیں، اور میری قبر کے پاس منتوش نامی ایک فرشتہ متعین فرمایا، وہ اتنا طویل القامت اور عظیم الجثہ ہے کہ اس کا سر عرش الہی کے نیچے اور اس کا پاؤں تحت الثری میں ہے، اور اس کے 80,000 بازو ہیں، 80,000 پر ہیں، اور ہر پر کے نیچے 80,000 رونگٹے ہیں، اور ہر رونگٹے کے نیچے ایک زبان ہے جس سے وہ اللہ تعالی کی تسبیح و تحمید کرتا ہے، اور اس شخص کے حق میں دعائے مغفرت کرتا ہے جو مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنا عظیم فیضان ہے درود پاک کا کہ فرشتوں میں بھی جو عظیم الجثہ فرشتہ ہے وہ دعائے مغفرت کرے گا، اگر اس کے باوجود کوئی سستی کرے تو کتنا کم نصیب ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ عز و جل زندگی کی آخری سانس تک درود مبارکہ پڑھنے کی پابندی کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مذکورہ حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص صدق دل سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے تو فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتے دعا کریں تو اللہ عز و جل ضرور بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ مولا عز و جل ہم تمام لوگوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔